مودی کا ہندوستان عیسائیوں کے لیے جہنم بن گیا ہے۔ یونائیٹڈ کرسچن فورم کی سالانہ رپورٹ نے مودی سرکار کی پول کھول دی۔ یونائیٹڈ کرسچن فورم کی سالانہ رپورٹ 6 ماہ میں 23 بھارتی ریاستوں میں عیسائی برادری کے خلاف پرتشدد واقعات 400 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس رپورٹ نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور مذہبی رواداری کے بھارتی دعووں کی کلیں کھول دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش عیسائیوں کے خلاف 155 پرتشدد واقعات کے ساتھ سرفہرست ہے۔ صرف جون میں اوسطاً روزانہ کے حساب سے، جبکہ کل 88 واقعات رپورٹ ہوئے۔ سال 2022 میں عیسائیوں کے خلاف 598 پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی نگران صوبائی کابینہ ختم کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ میں شامل وزراء کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ کے پی نگران کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کے استعفے بھی منظور کیے گئے۔ آج استعفے گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوائے گئے تھے۔ گورنر کی منظوری کے بعد محکمہ ایڈمنسٹریشن نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کل عدم قرار دے دیا اور کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کیس سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس کے ساتھ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کل عدم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے آئین سے متصادم بھی قرار دیا۔ کراچی گورنر سندھ کامران پیشوری نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ایڈوائز پر صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گورنر کامران پیشوری کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری دی تھی، جس پر انہوں نے دستخط کر دیے، جس کے بعد صوبائی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ سندھ اسمبلی تحلیل ہوتے ہی صوبائی کابینہ بھی از خود تحلیل ہو گئی ہے، جبکہ محکمہ قانون سندھ نے اسمبلی تحلیل ہونے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ حکم نامہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جاری کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ یہ عدالت سزا کے خلاف اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری کرتی ہے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ نیز چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر بھی فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔